اللہ والو، رمضان کا مہینہ جو بابرکت اور رحمت والا مہینہ ہے، قبولیت والا مہینہ ہے، نعمتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے والا مہینہ ہے، بڑی تیزی سے آپ کی طرف آ رہا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ شعبان کے آخری چند دن ہیں۔ رمضان کا مہینہ چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن آپ نے یہ وظیفہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اور شعبان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کے گھر میں بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، گھر سے بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ دکان پر ہو، دفتر میں ہو، کاروبار میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، آپ کو جہاں وقت ملے، جیسے وقت ملے، آپ نے ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ 10 بار پڑھ لینا ہے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن بہت قیمتی ہے، اور آپ اسی مہینے میں ایک ایسی زندگی کا اگر آغاز کروانا چاہتے ہیں جس میں غربت نہ ہو، تنگ دستی نہ ہو، پریشانیاں نہ ہو، مسائل نہ ہو، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جب بھی، جہاں بھی، جیسے بھی آپ کو موقع ملے، آپ نے صرف 10 بار یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جو ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو ناممکن ہے، یہ تو میرا کام ہو ہی نہیں سکتا، آج وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ نے رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو غربت، تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، وہ سب ایک بار اس وظیفے کو کر لیں۔ اللہ والو، شعبان کے مہینے کو بہت سے لوگ ابھی تک لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن بہت قیمتی ہے، اور آپ اسی مہینے میں ایک ایسی زندگی کا اگر آغاز کروانا چاہتے ہیں جس میں غربت نہ ہو، تنگ دستی نہ ہو، پریشانیاں نہ ہو، مسائل نہ ہو، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جب بھی، جہاں بھی، جیسے بھی آپ کو موقع ملے، آپ نے صرف 10 بار یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ ویڈیو کی ایک ایک بات، ایک ایک چیز بہت خاص، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ ویڈیو کاٹ کر یا اسکپ کر دیکھیں گے تو اس وظیفے کی کوئی بھی بات اگر آپ سے مس ہو گئی، اس ویڈیو میں سے کوئی ایسی چیز جو آپ نے دھیان سے، توجہ سے نہ سنی، اور آپ نے اس کے بعد وظیفہ کر لیا اور آپ کو وظیفے کا فائدہ نہ ہوا، تو پھر مجھ سے نہ کہیے گا۔ آپ نے اس وظیفہ کو یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، بڑی توجہ، بڑی دھیان کے ساتھ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، وظیفے کو پورا سمجھ کے جس طریقے سے آپ کو بتایا جائے گا اس طریقے سے کرنا ہے، اور اس طریقے سے ہٹ کر بھی وظیفہ نہیں کرنا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آج وہ بندہ جو قرض دار ہے، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لے، گھر کے حالات کو بہترین بنانے کے لیے پڑھ لے، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لے، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لے۔ زندگی اور موت کے فیصلے اسی مہینے میں ہوتے ہیں۔ اللہ والو، اس مہینے کی قدر و قیمت، کملی والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر کر لو۔ شعبان خوشیوں، رحمتوں، برکتوں والا مہینہ ہے۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ساری عمر آپ کو نہیں مل سکے گا، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں، بڑے بڑے اعمال وظائف پڑھ کے تھک چکے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو آج رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ 10 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا را ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس چینل پر آپ کو بہترین اور طاقتور وظائف ملیں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر بھی کیا کریں تاکہ اس کار خیر میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو سکے۔ اللہ والو، رمضان کا مہینہ جو بابرکت اور رحمت والا مہینہ ہے، قبولیت والا مہینہ ہے، نعمتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے والا مہینہ ہے، بڑی تیزی سے آپ کی طرف آ رہا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ شعبان کے آخری چند دن ہیں۔ رمضان کا مہینہ چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن آپ نے یہ وظیفہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اور شعبان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ نے 10 بار یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ رب کریم سے آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی مقصد ہے، ذہن میں رکھ کر مانگو گے، رب کریم کی ذات آپ کو عطا کرے گی، کیونکہ ماہ شعبان نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ رحمتیں، برکتیں سمیٹ لیں جتنی سمیٹ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہ موقع اگلے سال ملے گا، اور شب برات گزر چکی ہے۔ شب برات میں اللہ پاک نے ہمارے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہے، کس نے کتنا جینا ہے، کس نے کتنا مرنا ہے، کس کے نصیب میں رزق ہے، کس کے نصیب میں تنگ دستی ہے، کیا لکھا گیا ہے، نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے۔ اس لیے یہ مہینے کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ کریے گا۔ اس مہینے میں آپ جو مانگ سکتے ہیں اللہ پاک سے مانگ لیں، یہ موقع آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا۔ اور اس مہینے میں جب کوئی بندہ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو رب کریم کی ذات مقدر کا ستارہ چمکا دیتی ہے۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود بخود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے، ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 10 بار آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کے گھر میں بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، گھر سے بے سکونی
का खात्मा हो जाएगा, रब करीम से मांगी हर दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह वालों, इससे बढ़कर आपको और क्या चाहिए। शबान का महीना जिसे बरकत और अजमत वाला महीना कहा जाता है, इस महीने में हर घड़ी कबूलियत की है। इस महीने में हर इंसान का नसीब और तकदीर लिख दिया जाता है। जिंदगी और मौत के फैसले हो जाते हैं। किसको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, हर शय का फैसला इस महीने में हो जाता है। अब शबान के चंद दिन बाकी हैं। रमज़ान का चांद नज़र आने से पहले पहले किसी भी दिन आप इसको पढ़ लेना। आप दुकान पर हो, दफ्तर में हो, कारोबार में हो, किसी भी जगह पर हो, आपको जहां वक्त मिले, जैसे वक्त मिले, आपने माह रमज़ान का चांद नज़र आने से पहले पहले ये वजीफ़ा 10 बार पढ़ लेना है। तकदीर के बंद ताले ऐसे खुलेंगे कि आपको समझ भी नहीं आएगी और दोबारा फिर पूरा साल किसी और वजीफ़े को पढ़ने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। अल्लाह वालों, शबान के महीने को बहुत से लोग अभी तक लापरवाही में गुजार रहे हैं। इस महीने में अगर कोई बंदा रब करीम से अपनी कोई बात मनवाना चाहता है, अपनी मर्जी के फैसले करवाना चाहता है, अपने सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करवाना चाहता है, एक एक लम्हा, एक एक दिन बहुत कीमती है और आप इसी महीने में एक ऐसी ज़िंदगी का अगर आगाज़ करवाना चाहते हैं जिसमें गुर्बत ना हो, तंगदस्ती ना हो, परेशानियां ना हो, मसाइल ना हो, तो रमज़ान का चांद नज़र आने से पहले पहले जब भी, जहां भी, जैसे भी आपको मौका मिले, आपने सिर्फ 10 बार ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। और ये वजीफ़ा तस्बीह के दानों पर पढ़ें, हाथ की उंगलियों पर पढ़ें। 10वां दाना मुकम्मल होते ही फरिश्ते इंशाअल्लाह ताला गायब से दौलत लेकर आपके पास आ जाएंगे। शबान के महीने की कदर कीजिए। ये वो वक्त है जो साल में सिर्फ एक बार आता है। शबान के महीने में मांगने वाले को 70 गुना ज़्यादा दिया जाता है। यानी अगर कोई 1 लाख मांगता है तो मेरा रब उसको 70 लाख से नवाजेगा। इसलिए बेहतर यही है कि रमज़ान का महीना आने से पहले पहले चंद दिन बाकी हैं, जब भी, जहाँ भी, जैसे भी वक्त मिले, जिस वक्त भी आप फ्री हो, आपने 10 बार ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। इसके बाद आप इस वजीफ़े के कमालात खुद देख लीजिएगा। लेकिन आपने यकीन कामल और तवज्जो और ध्यान के साथ वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को स्किप करके या काट कर नहीं देखना। वीडियो की एक एक बात, एक एक चीज़ बहुत ख़ास, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो को काट कर या स्किप कर देखेंगे तो इस वजीफ़े की कोई भी बात अगर आपसे मिस हो गई, इस वीडियो में से कोई ऐसी चीज़ जो आपने ध्यान से तवज्जो से ना सुनी और आपने उसके बाद वजीफ़ा कर लिया और आपको वजीफ़े का फ़ायदा ना हुआ, तो फिर मुझसे ना कहिएगा। आपने इस वजीफ़ा को यकीन कामल के साथ करना है, बड़ी तवज्जो, बड़ी ध्यान के साथ वीडियो को मुकम्मल देखना है। वजीफ़े को पूरा समझ के जिस तरीके से आपको बताया जाएगा उस तरीके से करना है और उस तरीके से हट कर भी वजीफ़ा नहीं करना। जो नामुमकिन है, आपको लगता है कि ये तो नामुमकिन है, ये तो मेरा काम हो ही नहीं सकता, आज वो भी ये वजीफ़ा पढ़ कर देख लें। खुदारा मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि रमज़ान के महीने से पहले पहले ये छोटा सा वजीफ़ा, चंद मिनट का वजीफ़ा है, तो अगर आप हर कदम पर कामयाबी चाहते हैं कि हर कदम पर कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाए, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, रमज़ान का चांद नजर आने से पहले पहले आपने ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, ज़रा ध्यान और बड़ी संजीदगी से समझिएगा, वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन आज इससे पहले माह शबान के हवाले से खसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है, इस तरह आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी। ए मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता, तुझे इस माह शबान का वास्ता, आने वाले रमज़ानुल मुबारक का वास्ता, तुझे गुजरी हुई शब बरात का वास्ता। ए मेरे मौला, हम सब के दिलों की तमाम नेक जायज़ हाजतों को पूरा फरमा। ए मेरे मौला, जो बेरोज़गार हैं इनको अच्छा रोज़गार, हलाल रोज़गार अता फरमा। ऐसा बाबरकत पकीज़ा रोज़गार अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग कभी दोबारा गुमराह ना हो, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख ना बने। ए मेरे मौला, हमारी ज़ुबान को दूसरों को फ़ायदा देने वाली बना। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतज़ार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, इनके लिए सबसे बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता कर कि इनकी ज़िंदगी जन्नत जैसी गुजरे, वैसे ही ज़िंदगी इनके शोहरों की भी गुजरे। ए मेरे मौला, बिलखसूस गज़ा, फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की गायबाना मदद फरमा। वहाँ पर रहने वालों को, वहाँ पे बसने वालों की हर दम खैर फरमा। वहाँ पे तमाम मुसलमानों को अपनी पनाह में रख। ए मेरे मौला, हम सब को अपनी पनाह और हिफ्ज़ो ईमान में रख। ए मेरे मौला, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। ए मेरे मौला, जितने मुसलमान भाई बहन इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, जिनको कोई पढ़ के बख्शने वाला है और जिनको कोई पढ़ के बख्शने वाला नहीं है, उन सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। ए मेरे मौला, इस वीडियो को देखने वाले कि जितने भी मेरे भाई बहन जो परेशान हाल हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी मकसद के लिए देख रहे हैं, उनकी जो भी जायज़ हाजात हैं, उन सब की हाजात को पूरा फरमा, उन सब की परेशानियाँ दूर फरमा। जो मुश्किल में हैं इनकी मुश्किलें आसान फरमा। जो बेरोज़गार हैं इन्हें अच्छा रोज़गार अता कर। जो मेरी बहनें, जो मेरा भाई इस वीडियो को देख रहा है, इसके जितने भी मसाइल हैं उस सबको ख़त्म फरमा। इस वीडियो को देखने वाले के जितने भी अजीज़ोकार मेरे और
کے اس دنیا فانی سے ہمارے جتنے بھی بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، انہیں اس وظیفے کے صدقے کا ثواب پہنچا، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبر میں درپیش حاجتوں کو پورا فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اے میرے مولا، تجھے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے تھے، ان کی تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام درپیش حاجتوں کو پورا فرما۔ میں نے جو مانگا ہے مجھے عطا کر، اور جو میں نہ مانگ سکا اگر میرے حق میں وہ بھی بہتر ہے تو مجھے وہ بھی عطا کر۔ آمین اللہم آمین۔ دوستو، ایک بار آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی اس دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے۔ پتہ نہیں اللہ پاک کو کس کی آمین پسند آ جائے، اور اس کی وجہ سے ہماری دعا بھی قبول ہو جائے، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ دوستو، آپ سب لوگ یہ وظیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں کرنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ہی ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا، کیونکہ جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح سمجھ کے اور سنجیدگی اور توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ آپ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ والوں کامیابی کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے، انشاءاللہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے توسل سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ کتنے زیادہ طاقتور کرامت وظائف ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک اس سے پہلے آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ کہ مہینے سے پہلے انعامات اور جولیوں کو بھرنے کے لیے ایک ایسا خاص اور خاص وظیفہ بتا رہا ہوں، صرف 10 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ ماہ رمضان سے پہلے باوضو ہو کر مسلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، یا آپ لوگ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے، لیکن پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہے، اور 3 بار پڑھنا ہے۔ دوستو توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو کاٹ کر سکپ کر دیکھ رہے ہو، لیکن اب وظیفے کا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت خاص ہے، آپ نے ویڈیو کو کاٹ کر سکپ کر نہیں دیکھنا۔ اگر وظیفے میں سے کوئی خاص بات چھوٹ گئی، یا کوئی خاص ایسی بات جو آپ کو نہ سمجھ آئی اور آپ سے مس ہو گئی، تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا، یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے، میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن صرف ایک بات، ایک منٹ بہت خاص ہے۔ وظیفے کو دھیان سے سمجھ کر سنجیدگی سے پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیم پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ نے رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو غربت تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، وہ سب ایک بار اس وظیفے کو کر لیں۔ میرے بتائے گئے طریقے سے صرف آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، آپ کی ہر نیک جائز حاجات پوری ہو جائیں گی، آپ کی ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہوگی۔ لیکن شرط یہی ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے، جس بھی آپ مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ڈوب کر تنہائی میں بیٹھ کر یاد رکھیے گا کہ یہ مہینہ بڑی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ کملی والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، ہمارے ہاتھوں سے بڑی تیزی سے نکل رہا ہے۔ آخری چند دن باقی ہیں، رمضان سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لو، پورا رمضان ہاتھ اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آپ نے پہلے نمبر پر یہ آیات پڑھنی ہے۔ آپ نے بے شمار وظائف کیے ہوں گے، لیکن رمضان سے پہلے جو آج کا وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ خاص خار اور بڑا مفید وظیفہ ہے۔ جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، رمضان سے پہلے
ابھی بھی چند دن باقی ہیں، آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، جس کو جہاں وقت ملے جیسے وقت ملے، یہ کسی صورت نہیں چھوڑنا دوستو، یہ وظیفہ ہر صورت پڑھنا ہے، ویڈیو کو کاٹ کر نہیں دیکھنا۔ اس طرح آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لو یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، آپ نے صرف اس کو 111 بار پڑھنا ہے، اور 111 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ۔ آپ نے اس کو دھیان سے توجہ سے سننا ہے، جب آپ کو وظیفے کی سمجھ آ جائے اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور رب کریم سے پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، اور یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اس وظیفے کو تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، جب بھی پڑھنا ہے تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، آپ سے کوئی بات نہیں کرے گا اور آپ کسی سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے، ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے۔ یہ آج کا وہ وظیفہ جسے صرف آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، یہ ایک ایسی قرآنی آیات کا وظیفہ ہے جسے آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 10 بار ہی پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آخری 10 سورت میں سے ایک سورت ہے، اگر آپ اس سورت کو ایک بار پڑھیں گے تو 1/3 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھیں گے تو 3 قرآن پاک مکمل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ اس سورت کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 10 بار سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ 10 بار سورت اخلاص پڑھتے دوران اگر آپ نے اپنی حاجات جو بھی آپ کے ذہن میں ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، تسبیح کے 10 دانوں پر آپ نے یا ہاتھ کی 10 انگلیوں پر آپ نے اس کو پڑھنا ہے، سیدھے ہاتھ کی 10 انگلیوں پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ 10 بار سورت اخلاص مکمل کریں گے، آپ نے 10 حاجات اللہ پاک سے جو بھی مانگی ہیں ذہن میں رکھ کر آپ نے اس وظیفے کو مکمل کر لینا ہے۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، رمضان سے پہلے پڑھ لو، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملے، دن میں کسی بھی وقت یا رات میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لے، مکمل اجازت ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اللہ پاک ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورت اخلاص پڑھ کر رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے، رب کی ذات اس سے راضی ہو جاتی ہے، رب اپنی وحدانیت کے ذکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ سورت اخلاص 10 بار رمضان شریف سے پہلے شعبان کے آخری دنوں میں پڑھنی ہے۔ آپ رب کریم کی اس لاڈلی تسبیح کو پڑھ لیں۔ رمضان کریم شروع ہونے سے پہلے جو سورت اخلاص کا ذکر آپ کر رہے ہیں، اس لاڈلی تسبیح کو آپ پڑھ رہے ہیں، جو وظیفہ آپ کر رہے ہیں، جو بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے نا، پھر منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوتی ہے، پھر وہ جس چیز پر ہاتھ ڈالتا ہے ابھی وہ ذہن میں ہوتی ہے اور کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر آپ چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو جو اس بات کی دلیل ہے، جو گارنٹی شدہ عمل ہے، لاکھوں لوگ اس آزمایا ہوئے عمل سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، جس سے بے شمار لوگوں کو فائدہ ہو چکا ہے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بندہ روزگار چاہتا ہے، تنگ دست بیٹھا ہے، بیکاری بن کر بیٹھا ہے، قرض دار ہے، بے اولاد ہے، دنیا میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی اس کو حاجات ہے، کوئی بھی ایسا مشکل ہے، کوئی بھی ایسی پریشانی ہے جو اس کی ختم نہیں ہو رہی، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سے بے سکونی کو، گھریلو ناچاکیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، بے برکتی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے، تو رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے صرف 10 بار سورت اخلاص کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لے۔ رب کریم نے چاہا تو سورت اخلاص مکمل ہونے یعنی اس تسبیح کے 10ویں دانے کو پورا ہونے سے پہلے فرشتے اللہ پاک کے حکم سے زمین پر آ جائیں گے اور آپ کی غائبانہ مدد کر کے جائیں گے، ہر حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ آپ فوری طور پر اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو آج اپنی تمام بہنوں، بیٹوں، ماؤں، بزرگوں سے گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد کامیاب اگر ہونا چاہتے ہیں، ایک وظیفہ، ایک بات میں نے بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ آپ کو بتائی ہے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ بتائی ہے۔ آپ نے رمضان سے پہلے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، ورنہ پوری زندگی آپ کو پچھتانا پڑے گا کہ کاش میں رمضان سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیتا۔ 10 بار پڑھنا ہے، جس طرح بتایا ہے ویسے پڑھنا ہے۔ تو آج اللہ پاک کی رحمتوں و برکتوں کو سمیٹنے کا دن ہے، ہماری تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ سورت اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ ابھی یہ عمل نامکمل ہے، اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر آپ کی یہ تسبیح مکمل نہیں ہوئی۔ ابھی آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے۔ پہلے نمبر پر میں نے آپ کو جو وظیفہ بتایا وہ
رب کے قریب لے جاتا ہے، بندہ رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ جب اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے، اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر جو دوسرے نمبر پر میں نے آپ کو وظیفہ بتایا وہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ تسبیح کے 10 دانوں پر 10 بار پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو پڑھتے دوران اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ ایک ایک بات، ایک ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، دھیان سے توجہ سے سنیے گا۔ اس کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ بھی بڑا زیادہ ضروری ہے۔ تو الحمدللہ یا ربی آپ نے پڑھا ایک بار ہو گیا، اسی طرح آپ نے الحمدللہ یا ربی پڑھا پھر 2 بار ہو گیا، اسی طرح آپ نے پھر پڑھا الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے الحمدللہ یا ربی ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لو، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی پڑھنے کے بعد آپ نے رب کریم کا شکر ادا کرنا ہے۔ اے اللہ پاک تیرا شکر ہے، تو نے شعبان کے مہینے میں کملی والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں، جس مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، تو نے یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بھی دولت مند ہو جائے گا۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے ہیں، ترتیب وائز ہی پڑھنے ہیں، جتنی تعداد میں بتائے ہیں اسی تعداد سے پڑھنے ہیں، کم نہیں پڑھنے نہ زیادہ پڑھنے ہیں۔ رمضان کا مہینہ چاند نظر آنے سے پہلے پہلے پڑھنے ہیں۔ جو بندہ توجہ دھیان اور خلوص و نیت کے ساتھ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح میں نے آپ کو سمجھائی ہے، اس وظیفے کو جس طرح بتایا ہے ویسے ہی کرنا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں رمضان سے پہلے اس وظیفے کی کیا قدر و قیمت ہے۔ ایک بار وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی اللہ کا کوئی بندہ وظیفہ بتا کر گیا ہے۔ اب یہ 3 اعمال جو آخر میں نے آپ کو بتائے ہیں، الحمدللہ یا ربی بھی پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ نے رب کریم سے سچے دل سے رب کریم کا شکر ادا کرنا ہے۔ اے میرے مولا تو نے اس شعبان کے مہینے میں مجھے مانگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب الحمدللہ یا ربی کو مکمل کرتے دوران آخر میں اتنا ہی درود پاک آپ لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کو شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پڑھتے ہی آپ نے فوری طور پر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ شعبان کے اس مہینے کو ضائع نہ کریں، ابھی وقت ہے، توبہ کر لیجئے۔ ساتھ ہی ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے اپنے رب کریم سے انعامات سے جولیوں کو بھر لیں، آپ کی ہر خواہشات غیب سے پوری ہو جائے گی۔ آپ جو بھی مانگیں گے رب کریم آپ کی نسلوں کو رنگ دے گا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی سچی توبہ کرنے کے بعد ضد کر کے مانگتے چلے جائیے۔ میرے پیارے حبیب کے صدقے آپ مانگتے جائیں، آپ کی ہر حاجات پوری ہوتی جائیں گی۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کی خوشیوں کو آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور خود کو یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔